جائے گا۔ اور آگے چلیے ومن عرق راسہ، عرق کا معنی ہوتا ہے پسینہ، علماء بیٹھے ہیں، اور راس سر کو کہا جاتا ہے جب وہ نور پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ومن عرق راسہ، سر کی جگہ جو پسینہ آیا، خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب والسماء والارض وما بینہما۔ حدیث نور نے بتا دیا اس نور کے سر کی جگہ جو پسینہ آیا، اس پسینے کی برکت سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا، اللہ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا، اللہ نے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سبھی کو بنایا۔ اسی کو بریلی کے امام نے دیکھا تو یوں کہا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی جان ہے۔ زندہ باد زندہ باد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ آج طرح طرح کا ٹھپا لگانے والے ارے دیکھ لیں اور آگے چلیں۔ ومن عرق صدرہ، ارے حدیث نور سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تو ولادت کا معاملہ آیا بھی نہیں ہے، ابھی تو میرے نبی کی نور کی عظمت کی باتیں چل رہی ہیں، ابھی تو میرے آقا کے نور کی عظمتوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ آگے دیکھیے جناب علی، ومن عرق صدرہ خلق الانبیاء والاولیاء والعلماء والصلحاء والشہداء والصالحین۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے، اسی لیے نہیں کہا ہے بلکہ سب کچھ سمجھ کے کہا ہے۔ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں جاؤ گے تو یوں کہتا نظر آئے گا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، اور جگ راج کو تاج تیرے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا۔ اللہ اکبر، دیکھیے جب سینے کی جگہ جو پسینہ آیا، اس پسینے کی برکتوں سے کون پیدا کیا گیا؟ خلق الانبیاء والرسل، انبیاء کو پیدا کیا گیا، رسولہ نے اعظام کو پیدا کیا گیا، علماء کو پیدا کیا گیا، اولیاء کو پیدا کیا گیا، شہداء کو پیدا کیا گیا، صالحین کو پیدا کیا گیا، اور نیکوکاروں کو پیدا کیا گیا، اور پیروں کی جگہ جو پسینہ آیا اس سے مومنین اور مومنات کو پیدا کیا گیا، عام مسلمین اور مسلمات کو پیدا کیا گیا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے نبی کی عظمتوں پر حملہ کرنے والوں اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، حدیث نور نے یہ بھی بتا دیا کہ ساری کائنات میرے نبی کے نور سے بنائی گئی ہے، اور باطل فرقے والوں کو بھی میرے نبی کے نور کی برکتوں سے پیدا کیے گئے ہو، انہیں کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اب اگر کوئی آئے تو پروف لے لے، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے، میں بتانا چاہوں گا خدا کے واسطے ہنسنے ہنسانے والی تقریریں بہت ہو چکی، لطیفے بازی اور قصے کہانیوں والی تقریریں بہت ہو چکی۔ پوری رات ہم جگتے ہیں اور ادھر کا لطیفہ ادھر کا لطیفہ اور قصے کہانیاں ہو ہا ہی ہا، اور سن سنا کر اپنے گھر چلے گئے، ادھر کے کان سے سنا اور ادھر کو نکال دیا۔ بس انداز دیکھ لیا گیا کہ بریلی کی سرزمین سے مفتی شکیل آئے تھے، بڑا اچھا ہنسا رہے تھے، اچھا اسٹائل تھا، اچھا انداز تھا، بڑا اچھا لب و لہجہ تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ مقدس جو زبان سے اپنا پیغام دے رہا ہے اس کو عملی میدان میں اترنے کی نیت سے سننا چاہیے، اس لیے کہ جب عملی میدان میں اترو گے تو ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، ہماری بھی بک بک بک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ درود پاک پڑھتے رہیں، اللہم صلی اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آگے چلیں، توجہ ہے، ہاتھ اٹھائیے کس کس کی توجہ ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، پورا مجمع بیدار ہے اور مجھے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہم اچھے سے سن رہے ہیں اور اپنے نبی کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیں، اور آگے بیان کیا گیا ثم امر اللہ تبارک و تعالی ذالک النور انظر امامک و وراءک وَإِلَى يَمِينِكَ وَإِلَى يَسَارِكَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو حکم دیا، اے نور اپنے آگے کی طرف دیکھو، اے نور اپنے پیچھے کی طرف دیکھ، اے نور اپنی دائیں طرف دیکھ، اے نور اپنے بائیں طرف دیکھ۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا فَنَظَرَ ذَلِكَ النُّورُ أَمَامَهُ فَوَجَدَ أَمَامَهُ نُورًا وَمِنْ خَلْفِهِ نُورًا وَعَنْ وَرَائِهِ نُورًا وَعَنْ يَسَارِهِ نُورًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نور محمدی کو حکم دیا، اے نور محمدی اپنے آگے کی طرف دیکھو، اپنے پیچھے کی طرف دیکھو، اپنے بائیں طرف دیکھو، اپنے دائیں طرف دیکھو۔ تو جانتے ہو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا جو چاروں طرف نور محمدی نے دیکھا
دیکھا تھا اور جو نور نظر آیا تھا وہ دنیا میں آ کر کے وہ روحیں کون تھی، وہ شخصیتیں کون تھی، حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ اس نور محمدی نے چاروں طرف دیکھا تھا، اپنے سامنے بھی دیکھا تو نور پایا، اپنے پیچھے بھی دیکھا تو نور پایا، اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھا تو نور پایا۔ وہ ابو بکر صدیق کی ذات تھی، وہ عمر فاروق اعظم کی ذات تھی، وہ عثمان غنی کی ذات تھی، وہ مولا علی مشکل کشا کی ذات تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات! خلفائے راشدین کی ذات تھی، چار یار جو کہلاتے ہیں ان کی ذات تھی۔ اور آج بتاؤ اس نور کی عظمتوں کا معاملہ یہ ہے، کیا بات! اس حدیث پاک کے تناظر میں بیان کروں گا۔ ہم اور آپ کی زندگی بڑا غم ہوتا ہے، آج تقریریں اس نیت سے کی جاتی ہیں کہ مجھے تو اس بات پر بڑا غصہ حضرت آتا ہے جب کوئی تاریخ لیتا ہے کہ حضور تقریر جم جائے گی۔ ارے کیا زمانہ آ گیا، میری بات سمجھ میں نہیں آتی، جمنے کا کیا مطلب ہے؟ ارے کیا ہم تمہاری واہواہی لوٹنے کے لیے آئے ہیں کہ روزانہ تاریخ ملے، ہمارے روزانہ پروگرام چلے؟ نہیں، آپ راضی ہوں یا نہ ہو، احمد مختار راضی ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ مدینے کا تاجدار اگر خوش ہو گیا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہے اور آپ کا بھی بیڑا پار ہے۔ آپ بھی تقریریں سنا کرو تو عملی میدان میں اترنے کی کوشش سے سنا کرو۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا، ثم خلق نور الانبیاء من نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ طبیعت بتا رہی ہو تو تقریر نہیں، بہت اچھا، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ بھی مجھے نام یاد نہیں رہا، بہت اچھے مطلب علماء قرہ میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور وہ دیرینہ تعلقات ان حضرات سے ہیں، سب سے ہیں، آپسی میل ملاپ ہے، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے جب علماء اہل سنت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، اسی بہانے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ ذرا آگے دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا، توجہ فرمائیں، ذہن کی توجہ ادھر کریں، اے نوجوانان اہل سنت ذرا دیکھیں، ثم خلق نور الانبیاء من نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آگے دیکھیے، تمام نبیوں کے نور کو پیدا کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا، تمام نبیوں کا نور بنایا گیا، میرے آقا کے نور سے بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر تمام روحوں کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد پھر تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا، اور تمام روحوں کو حکم دیا گیا کہ اس نور کی طرف دیکھیں، اس نور کی طرف دیکھیں تو جانتے ہو وہاں آپ کی روح بھی تھی، وہاں ہماری روح بھی تھی، وہاں تمام کی روح تھی، پورے انسانوں کی روحیں تھی۔ اس نور نبی کو جب دیکھا تو چکر لگانے لگی، اور چکر لگانے کے بعد جب اس نور کی خوبصورتی کو دیکھا تو تمام روحوں نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ حدیث نور کے اندر بیان فرمایا گیا فَسَبَّحُوا وَهَلَّلُوا مِقْدَارَ 100,000 سنہ، 1 سال نہیں بلکہ روحوں نے اس نبی کی نور کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے 100,000 سال اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اتنا معاملہ پاکیزہ، اور اس کے بعد دیکھیں ابھی اور غور کریں، یہ تقریر کرنے والے، یہ نصیحت کرنے والے، یہ حفظ قرآن کرنے والے اپنے اوپر ناز نہ کریں کہ میں بہت پکا حافظ قرآن ہوں یا میں بہت عمدہ تقریر کرنے والا مقرر ہوں۔ یہ کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار کے ہنر پر ناز نہ کریں، اس لیے کہ یہ کاروبار کا ہنر، یہ حفظ قرآن کا بالکل پکا معاملہ ہونا، یہ حدیث رسول کا اچھی طریقے سے یاد ہونا، یا تقریر کرنے والوں کو اچھی تقریر کرنا آنا، یہ اس کا بذات اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے حدیث پاک کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرے آقا کا